الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وستون او 70 شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ حدیث شریف امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں بیان فرمائی۔ یہ حدیث طویل ہے لیکن اس کو مختصر کر کے بیان کیا ہے۔ اصل حدیث یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ایک حدیث میں باب کہا ہے، دروازے، گویا کہ ایمان ایک محل ہے اور اس کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں۔ ایک حدیث میں بدع وستون آیا ہے، 60 سے زیادہ شعبے ہیں، شاخیں ہیں۔ ایمان ایک گھٹادار درخت ہے اور اس کی ایک روایت کے مطابق 60 اور ایک روایت کے مطابق 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ جیسے درختوں کے اندر کئی شاخیں ہوتی ہیں، بدعن کا لفظ جو ہے عربی میں 3 سے لے کر 9 تک کے اوپر بولا جاتا ہے۔ تو شعبے 73 بھی ہو سکتے ہیں، 75 بھی ہو سکتے ہیں، 69 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اندازہ بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 60 سے زیادہ شعبے بتائے گئے ہوں،
پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کرم اور روز افزا نعمتوں کی بارش برستی ہی رہتی ہے. 10 مزید بڑھا دیے. 60 ہے کہ 70 ہے؟ علماء کہتے ہیں 70 کے اندر 60 آ جاتا ہے، 60 میں 70 نہیں آتا. اس لیے یہ تصور کرو کہ پہلے 60 شعبے دیے تھے، بعد میں بڑھا کر 70 سے زیادہ کر دیے گئے. یہ حدیث اس جگہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر لکھی ہے، اور مقصود حیا کا بیان کرنا ہے کہ حیا کیا چیز ہے. کیونکہ حیا کا تعلق جو ہے ایمان کی اوپر کی شاخوں کے ساتھ بھی ہے اور ایمان کی نیچے کی شاخوں اور جڑ کے ساتھ بھی. جیسے تنا ہوتا ہے تو تنے کا تعلق اوپر والی کونپلوں کے ساتھ بھی ہے، نیچے والی جڑ کے ساتھ بھی ہے. تو اصل میں حیا کو بیان کرنا تھا، لیکن یہ تفصیل پھیلائی ہے حضور نے. اسی سلسلے کی دوسری ایک اور حدیث شریف ہے، اس کے اندر زیادہ وضاحت ہے. اس میں فرمایا افضلها لا الہ الا اللہ. یہ جتنی برانچیز ہیں اور جتنے شعبے ہیں اور جتنی ڈالیاں ہیں، ان میں مضبوط ترین ڈالی جو ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. یہ جڑ ہے اور یہ بنیاد ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمے کی مثال ایک بلند اور بالا کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ کھجور کی جڑیں انتہائی طور پر گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان پر ہوتی ہیں. یہ کلمے کی مثال ہے. اور کلمہ ایک عقیدہ ہے جو دل کی گہرائیوں کے اندر جڑ پکڑے ہوئے ہے. اسی سے اعمال انجام دیے جاتے ہیں اور اعمال وجود میں آنے کا یہ ذریعہ بنتا ہے. تو حضور نے فرمایا افضلها او اعلاها لا الہ الا اللہ. یہ جو ایمانی درخت ہے اس کا افضل ترین اور اعلیٰ ترین حصہ وہ جڑ ہے جسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. یہ دل کی گہرائیوں کے اندر بسی ہوئی چیز ہے. ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اور تصدیق دل کی چیز ہے. کسی کی صداقت کا یقین جو ہوتا ہے وہ دل کی گہرائیوں میں ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک اعلیٰ پیمانہ ہوتا ہے، ایک اس کا ادنا بھی ہوتا ہے. ٹاپ اور باٹم دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ابتدا اور انتہا.
ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ تو ابتدا ہوتی ہے ایک چیز کی، ایک چیز کی انتہا ہوتی ہے۔ جس چیز کی ابتدا ہو اس کی انتہا نہ ہو، ایسا ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ لا بدایت لہا ولا نہایت لہا۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ وہ لا منتہا ہے، لا بدایت لہا ولا نہایت لہا، اس شان کے ہیں اللہ تعالی۔ جو لوگ ادنا اور کم درجہ، جس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، کوئی چیز نہیں سمجھتے، وہ بھی اسلام کے ارکان میں اور ایمان کے اعمال میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا۔ جیسے لوگ کونپلوں پر دھیان نہیں دیتے، یہ کونپل ہے جو نکلی ہوئی ہے اسلام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ راستے میں کوئی بھی چیز تکلیف دینے والی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آج کل ٹریفک کا بڑا زور ہے، ٹیڑھی راستے کے اندر گاڑی کھڑی کر دی اور چلے گئے، پیچھے والے ہارن بجا رہے ہیں۔ ہم کو 1400 سال پہلے یہ تعلیم دی گئی کہ تکلیف دینے والا آپ کا واہن جو ہے راستے میں کھڑا مت کرو۔ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، تمہاری ذات سے لوگوں کو آرام اور راحت پہنچنی چاہیے۔ تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو راحت پہنچاؤ، نہ کہ تکلیف پہنچاؤ اور دکھ پہنچاؤ۔ ایمان والے کا کام ہی نہیں ہے دکھ پہنچانا۔ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ تو راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ڈالنے کا اسلام حکم دے سکتا ہے؟ جب پڑا ہو پتھر، پڑا ہو کچرا، پڑا ہو خرابی تو نکالنے کے لیے فرمایا۔ تو راستے پر اٹھا کے کوئی کچرا ڈالے، یہ بات پسند ہے؟ اسلام نظافت پسند مذہب ہے۔ اسلام میں صاف صفائی اور ستھرائی کا بے حد خیال کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عبادت کے اندر صفائی کا خیال رکھا گیا ہے۔ دانت صاف کر کے آؤ، منہ صاف کر کے آؤ، کپڑے اچھے پہن کر آؤ، عطر لگا کر آؤ، وضو کر کے اپنے جسم کو پاک کر لو، اور مسواک کر کے اپنے منہ کی بدبو کو دور کر دو۔ اور حدیث شریف میں اپنے آنگنوں کو اور باڑوں کو اور محلوں کو صاف رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان کی ذات ایسی ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب بھئی حق بات کہی اور سامنے والے کو تکلیف ہو گئی، یہ اس میں نہیں آتا۔ عام بول چال کے اندر کوئی طریقہ ایسا اختیار نہ کرے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کا دل دکھ جائے، اس سے بچو۔ لیکن بچہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا اور اس کو ڈانٹنا پڑا اور اس کا دل دکھا تو یہ اچھا ہے۔
تو ایمان کا ایک ٹاپ لیول بیان کیا، ایک بالکل باٹم لیول بیان کیا۔ اس کے بیچ میں کئی شعبے ہیں، اخلاقیات، معاملات، عادات، عقوبات، یہ تمام بہت سے معاملے اور ہیں جن کو مسلمان کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایمان کے شعبوں پر مستقل کتاب لکھی ہے، بیہقی نے ایک کتاب لکھی شعب الایمان، ابو عبداللہ حلیمی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی شعب الایمان۔ ایمان کے کون کون سے شعبے، جیسے نماز شعبہ ہے، جیسے روزہ شعبہ ہے، جیسے زکوٰۃ شعبہ ہے، جیسے سلام کرنا شعبہ ہے، جیسے آداب شعبہ ہے، جیسے اخلاق شعبہ ہے، سب شعبوں کو بیان کیا۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا۔ اور ایک پوائنٹ کی بات بیان فرمائی کہ حیا یہ ایمان کا بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حیا کے معنی ہے انقباض النفس عن القبیح، نفس کا قبیح اور بری چیز سے رک جانا، ٹھہر جانا۔ جس چیز کو لوگ برا سمجھتے ہیں اس سے رک جانا، جیسے شراب کو لوگ برا سمجھتے ہیں تو شراب سے رک جانا، جوئے کو برا سمجھتے ہیں تو جوئے سے رک جانا۔ لوگوں کے ڈر سے یہ رکنا ہوا، حقیقت میں حیا یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے رک جائے کہ میرے اللہ کو یہ شراب پسند نہیں ہے، میرے اللہ کو جوا پسند نہیں ہے، میرے اللہ کو بے نمازی ہونا پسند نہیں ہے، میرے اللہ کو زنا پسند نہیں ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے صحابیوں حیا کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا ہم تو حیا کا برابر حق ادا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا، تو حضور حیا کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو یہی حیا سمجھے ہیں کہ وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے رک جانا چاہیے، یہ حیا ہے۔ بندے دیکھ کے ہم کو شرم آ جائے ایسا کوئی کام ہو تو اس سے رک جانا چاہیے، اس کو ہم حیا سمجھتے ہیں۔ فرمایا یہ حیا نہیں ہے۔ الراس وما وعى، حیا یہ ہے کہ دماغ کے اندر کیا خیالات پکا رہا ہے، کیا عقیدے پکا رہا ہے، عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، دین صحیح ہے کہ نہیں، دماغ کے اندر غیر اللہ کا تصور تو نہیں ہے، شرک تو نہیں ہے، دوسروں سے ماننے کا جذبہ تو نہیں ہے۔ الراس وما وعى، اپنے دماغ میں عقیدوں کی عمدگی اور درستگی کرنا حیا ہے۔ والبطن وما وعى، اور پیٹ میں کیا ڈال رہا ہے اس کا خیال رکھنا کہ میں روزی حلال تو کھا رہا ہوں نا، حرام تو نہیں کھا رہا ہوں۔ حرام کا ایک لقمہ میری 100 سال کی عبادت کو برباد کر دے گا۔
اور میرے پروردگار کو ناراض کر دے گا۔ میں ایسا لقمہ نہ کماؤں نہ کھاؤں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ یہ دو صفت کسی میں پیدا ہو گئی تو اس کے اندر حیا ہے۔ نمبر 3، وَتَذَكُّرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، اور موت اور بلا کو، آزمائشوں کو یاد کرنا کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں مجھے لے سکتے ہیں، میرے گناہوں کی وجہ سے میری گرفت فرما سکتے ہیں اور میرا دامن تھام سکتے ہیں، مجھے داروگیر کیا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے۔ تو آزمائشوں کا خیال رکھنا کہ آزمائشیں آئیں گی، اور حیا یہ ہے کہ ہمیشہ آخرت کا خیال رہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور جو کام میں نے اللہ کی دی ہوئی مستعار زندگی سے کیے ہیں وہ کیے کا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔ اور جو حیا والا ہوگا وہ دنیا کو ترک کرے گا اور آخرت کو ترجیح دے گا، جس میں یہ تمام صفات جمع ہو جائیں، اس نے حق حیا ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صاحب دوسرے کو حیا کی تلقین کر رہے تھے کہ تو بہت حیا مت کر، حیا نے تجھے بہت پریشان کیا ہے، نقصان میں ڈالا ہے، تو بہت شرم مت کیا کر۔ شرم تو اچھی چیز ہے، لیکن وہ یہ نصیحت کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا دعو، کیا بات کرتا ہے، چھوڑ دے، ایسی بات مت کر۔ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا تو ایمان کا بڑا اہم جز ہے، بڑا اہم کیریکٹر ہے۔ یہی حیا تو انسان کو گناہ سے روکتا ہے، یہی حیا تو انسان کو اللہ کے سامنے رات کو کھڑا کرتا ہے، یہی حیا تو سجدہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، یہی حیا رات کو رونے پر مجبور کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ حیا تو نہایت عمدہ چیز ہے، تو اسے حیا چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں لکھی۔ فرمایا 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم انسان کو مہد سے لے کر لحد تک حاصل کرنا ہے اور ہر وقت حاصل کرنا ہے، سردار بننے سے پہلے بھی کرنا ہے اور سردار بننے کے بعد بھی کرنا ہے۔ صحابہ کرام سردار بن گئے لیکن علم کا حاصل کرنا نہیں چھوڑا۔ امیر معاویہ اتنے بڑے امیر ہیں، لیکن مغیرہ ابن شعبہ کو لکھا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تمہیں یاد ہو تو لکھ کر بھیجو تاکہ ان نصیحتوں پر میں عمل کروں، حالانکہ سردار بن گئے ہیں۔ جب آدمی سردار بن جائے گا تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، جب ٹائم نہیں ہوگا تو شاید وہ علم حاصل نہ کر سکے۔ فرمایا سردار بننے سے پہلے پورا علم حاصل کرو، اور علم ایک اتھاہ سمندر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سردار بننے کے بعد علم پڑھنا چھوڑ دو، سردار بننے کے بعد بھی، کام میں لگ جانے کے بعد بھی، امام بن جانے کے بعد بھی، عالم بن جانے کے بعد بھی دین کو حاصل کرنے کی لگاتار کوششیں اور محنتیں جاری رکھو، تو بڑھتے رہو گے، آگے پڑھتے رہو گے تو بڑھو گے۔ لیکن 2 قسم کے لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے۔
جو مسئلہ پوچھنے سے شرماتا ہے، صحابہ کرام تو نہیں شرماتے تھے مسئلہ پوچھنے سے، صحابیات بھی نہیں شرماتی تھی، بے دھڑک آ کر سوال کرتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وضاحت کے ساتھ مجمع میں جواب دیتے تھے۔ فرمایا جو زیادہ شرم کرے گا وہ علم سے محروم رہ جائے گا، اور جو تکبر کرے گا کہ نہیں میرے پاس بڑا ہے، اس کے پاس کیا علم ہے، میں اس کے پاس کیوں جاؤں، تو وہ محروم رہ جائے گا۔ تو دو قسم کے لوگ علم سے محروم رہتے ہیں، ایک مستحی کہ جو شرم کرتا ہے کہ یہ آدمی چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، چھوٹے کے پاس میں کیسے علم پڑھنے جاؤں، تو وہ علم سے محروم ہو جائے گا۔ اور دوسرا متکبر جو یوں کہے کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے دو زانو طے کروں، تو وہ علم سے محروم ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہوا؟ ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے جس میں حضور نے ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تعبیر فرمایا، اور فرمایا یہ درخت کی جڑیں بھی ہیں اور یہ درخت کی شاخیں بھی ہیں۔ درخت کی جڑیں ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، جتنا کلمے پہ محنت کی جائے گی، جتنا دلوں پر جما کر اسے مارا جائے گا اور جوڑا جائے گا اور جمایا جائے گا، اتنا یہ جڑیں جو ہیں کھینچ کر اندر سے مواد لائے گی، اور جو شاخیں بنے گی بڑی بڑی بنے گی، اور اعمال شاندار ہوں گے۔ کسی کے اعمال شاندار ہونا اس کے ایمان کی جڑ کے مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ جیسے گھٹا دار درخت جو ہے یہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی جڑیں گہری ہے، تبھی تو اس کی شاخیں اتنی بلند ہیں اور پتے اتنے شاندار ہیں۔ تو زیادہ شاخیں، زیادہ پتے گہری جڑ پر دلالت کرتے ہیں۔ اس طرح اعمال صالحہ کی کثرت اور اس میں دل کا لگنا یہ ایمان کی جڑوں کے مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور حیا کا تعلق اوپر والی کمپل کے ساتھ بھی ہے اور نیچے والی جڑ کے ساتھ بھی ہے۔ اس بنا پر حیا کو مستقل طریقے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو باحیا بنائے اور حیا کی توفیق عطا فرمائے، اور حیا دار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں سے حیا کریں، اس سے اچھا ہے کہ ہم شرمائیں اس بات سے کہ کل اللہ رب العزت کو منہ دکھانا ہے، تو اگر گندے کرتوت ہوں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ نہیں فرمائیں گے کہ میں نے اتنی قیمتی زندگی ایسے گندے کام کرنے کے لیے تم کو دی تھی، تو کیا جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارا؟ یہ جذبے کے ساتھ آدمی گناہوں سے بچے تو حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مختار بھائی ناتالی مرحوم کی اللہ مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے۔ ان کی اہلیہ کا قلیل عرصے میں بیماری اور علالت میں انتقال ہوا۔ میں اس وقت ناگپور میں تھا، ڈاکٹر یوسف کاپڑیا صاحب کا پیغام پہنچا، میں نے جوابی پیغام اور کارروائی کی اور دعائے مغفرت واٹس ایپ ہی پر کی، لیکن آج مجلس ہو گئی ہے تو ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے،
اعلیٰ علیین میں بہترین مرتبہ اور مقام عطا فرمائے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ہماری مجلس میں تشریف لانے والے صلاح الدین بھائی، ان کی والدہ ایک عرصے سے علیلہ چلی آ رہی تھی، بیمار تھیں، علاج کر رہے تھے، کارگر نہیں ہو رہا تھا، وقت اجل آ گیا اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد دار فانی کو انہوں نے چھوڑا اور دار آخرت کی طرف رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے، قبر کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ اسلم بمبئی والا راندیر کے باشندے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، بلیک بن میں، ان کے نوجوان صاحبزادے کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے وہاں سے آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ ان کے صاحبزادے کی مغفرت کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے اور رشتہ داروں کے صبر جمیل کے لیے آپ تمام حضرات مل کر دعا فرمائیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم احفظنا من الآفات والبلیات ووفقنا للطاعات والعبادات وبارک لنا فی الرزق والحسنات۔ اللہم احفظنا یا فیاض من جمیع البلاء والامراض۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہم اشف علالنا واسقامنا۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے۔ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ اے اللہ تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیرا عشق عطا فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ ہر قسم کی ناگواری اور گناہیوں سے ہماری حفاظت فرما، معصیات، ذنوب، سیئات، خطیات سے اللہ حفاظت فرما۔ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنے مقبولین کی بارگاہ میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہمارے اعمال ہمارے منہ پر مار نہ دے، اے اللہ اسے رد نہ فرما دے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے صحیح، لیکن اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ تو اے اللہ اپنی شان کا خیال فرماتے ہوئے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ اگر تو نے قبول فرما لیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی، اللہ ہماری بگڑی بنا دے۔ اے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے، پوری امت کے احوال پر رحم کے کرم کے فیصلے فرما دے۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے اعلیٰ علیین میں بہترین مرتبہ عطا فرما، پیچھے رشتہ داروں کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مراقبہ کریں گے اور مراقبے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے۔ پہلے ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ ہوگا۔ ذکر اللہ کی یاد میں ڈوب جانے کا نام ہے، تو پوری توجہ کے ساتھ اور انابت کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے تاکہ ہمارے دل کا زنگ دور ہو جائے اور دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے۔ اب سے تھوڑی دیر تک ہم ذکر اللہ کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔
تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے ہمارے مشائخ کے یہاں۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار تصور رکھا جائے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہی لگاتار تصور بغیر مومنٹ کے نہایت سکون اور قرار کے ساتھ چند منٹوں کے لیے رکھنا ہے۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے،
دل سے مت لگاؤ تم لگعد میں جا بنانی ہے، تو آیا بغیر طاعت پسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے، تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ جب مراقبہ کرے تو یہ بات ضرور سوچے کہ آج کہا گیا تو میں نے آنکھیں بند کر دی، ایک دن وہ آئے گا کہ میری آنکھیں قدرتی طور پر بند کر دی جائیں گی۔ میں بالکل بے اختیار ہو جاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیۃ وسر۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين ويا رحمة المستغيثين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے قلب کی صفائی فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف ستھرا فرما دے، کینہ کپٹ حسد بغض عداوت تکبر سے حفاظت فرما، تیری رضا دائمی عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا دائمی سے مالا مال فرما، نمازوں کا پابند بنا دے، سنتوں کا عاشق بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے الہ العالمین جو دنیا سے چلے گئے اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرما، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو شاکر بنا دے، اے اللہ ہمارے اجسام کو تیرے احکام پر عامل بنا دے، اے اللہ تمام احکام پر عمل کرنا آسان فرما دے، اے اللہ تمام سیئات سے بچنا آسان فرما دے۔ اے الہ العالمین گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، ہمیں گناہوں سے نکال دے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تیرے دربار میں ہاتھ اٹھانے والا سچے دل سے مانگنے والا بنا دے۔ اے اللہ مانگنے والوں کو تو عطا کرتا ہے، تیرا خزانہ نہایت وسیع ہے۔ اے اللہ ہم نے بھی ہاتھ پھیلا کر مغفرت مانگی ہے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما دے، اے اللہ رحم کے فیصلے فرما دے، اور اے اللہ تو نے اگر معاف نہیں کیا تو کوئی اور نہیں جو ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اے اللہ اپنے شایان شان معافی کے پروانے عطا فرما دے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں پر نظر نہ فرما، اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام جرائم کو درگزر فرما دے۔
اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا، تڑپنے والا تیرے دربار میں بنا دے۔ اے الہ العالمین تو ہماری سیئات کو معاف فرما۔ اے اللہ حسنات کا ذوق شوق عطا فرما، سرکار کی ایک سے ایک سنت سے عشق اور پیار عطا فرما۔ اے الہ العالمین اپنی رضائے دائمی عطا فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔